السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خیر خیریت رکھے۔ مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر، اس کے شارٹ کوسچنس بوائز کو تو میں نے کروا دیے تھے، ایک دفعہ دوبارہ کروا رہی ہوں۔ آپ اس کو سامنے رکھیں، نوٹس کو ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کریں، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ایک ہفتے کے بعد۔ یہاں پر آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے پاکستان کا قیام کس صدی کا واقعہ ہے؟ یعنی پاکستان کس صدی میں بنا؟ پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا واقعہ ہے، کیونکہ پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، تو یہ واقعہ ہے 20ویں صدی کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، نظریہ کسے کہتے ہیں؟ اگر لفظ نظریہ دیکھیں تو نظریہ لفظ کا مطلب، لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ سوچ ہے، سوچ۔ اور یہاں آپ کو مطالعہ پاکستان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ یا تفکر پر رکھی گئی ہو، اسے نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ یا تفکر پر رکھی گئی ہو، نظریہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف بیان کریں۔ یعنی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی شے یعنی چیز، کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہم کسی بھی کام کے لیے، جیسے کوئی گھر بنانے کے لیے ہم اپنے دماغ میں پہلے ایک سوچ بناتے ہیں کہ ہم نے کیسا گھر بنانا ہے، پھر اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس کو بھی ہم نظریہ کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو اصطلاحی معنی پھر سے بتا رہی ہوں کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے، بنانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے، حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بڑی اچھی طرح ویسے تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ سوال نمبر 5، ملت کی اساس کے حوالے سے علامہ اقبال کے 2 اشعار لکھیں۔ علامہ اقبال آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر، اور انہوں نے مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کے لیے، جگانے کے لیے، کہ اپنی حق کے لیے اٹھیں، لڑیں، انہوں نے بہت اچھی قسم کی شاعری کی، مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے جگایا۔ یہ بھی کسی کا کام ہوتا ہے اچھے شاعروں کا۔ پہلا شعر ہے ان کا، اپنی ملت پہ قیاس، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قول رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقوام مغرب جو ہیں ان کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم، اور ہمارا ایک طریقہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم اس پر چل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ کیونکہ یہ اگلے شعر میں بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں ملت ملک میں رہنے والوں کو، ایک ملک میں رہنے والوں کو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مذہب کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے ایک امت ہیں، ایک قوم ہے۔ تو یہ فرق ہے ہم میں، جس فرق کو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔